السلام علیکم، میں ہوں دوستو آپ کا دوست ڈاکٹر جبار خان۔ آپ کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ۔ اور کل آپ کا جو رسپانس بہت اچھا تھا، جو ٹرین انسیڈنٹ کے حوالے سے ہم نے کوریج دیا تھا، اور بنگلہ دیش کے حوالے سے جو کوریج دیتا ہوں میں آپ کے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ سر آپ پاکستان سے ہیں، کوئی باہر سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا، میں نے کہا سر آئی ایم فرام پاکستان بٹ آئی لو بنگلہ دیش۔ کیسے محبت نہ ہوگی؟ کوشچن ہے نا، محبت کیوں نہیں ہوگی بنگلہ دیش سے؟ ہمیں وہاں کے عوام سے، وہاں کے دوستوں سے، وہی تو ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان کو آزادی دی، along with دی آئیڈیاز اور ڈریم اینڈ تخیل قائد اعظم اور علامہ اقبال، اور پھر تحریک پاکستان کے سردار عبد النشتر سے لے کر اور اس وقت کے مشرقی پاکستان کے بنگال کے لوگ، حسین شہید سہروردی وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی فہرست ہے، ہمیں ضرور تاریخ میں کھنگالنا چاہیے حقائق کو اپنے بچوں کو بتانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی آزاد رائے رکھتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ سے بے شمار آزاد رائے رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، بنگال کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ 28 تاریخ کو میٹنگ ہوگی پریزیڈنٹ شی سے، کن کی؟ چیف ایڈوائزر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس صاحب کی، اکانومسٹ۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ناٹ اے پولیٹیشین، یہ از اے ٹیکنوکریٹ، اس نے اپنے عوام کی خدمت کی انہوں نے۔ تو جناب وہ خصوصی جہاز میں جائیں گے، ایک پروٹوکول ہوگا، ریڈ کارپٹ ویلکم جس کو کہا جاتا ہے، سرخ قالین کا سے استقبال، تو یہ ایک ٹرم ہے پروٹوکول میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے حسینہ واجد ہو کر آئی تھی وہاں پر چائنا میں، لیکن انہوں نے اس سے پہلے، کیونکہ چائنا جانے سے پہلے ایک چکر انہوں نے دہلی کا لگا لیا، دہلی یاترا کا، اور وہاں سے جو فیلڈ لے کر اور اپنے کانوں کو بھروا کر، یعنی ہوا بھروا کر بیجنگ چلی گئی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ آج چائنا نے بہترین ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ساتھ راکٹ لانچرز اور دیگر چیزوں وغیرہ پہنچائی بھی ہیں، ہتھیار بھی پہنچائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے ان کو ڈیفنس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ پاکستان بھی موجود ہے، ترکی موجود ہے، اور یہ کوآپریشن چل رہا ہے۔ یہی تو ساڑ مچی ہوئی ہے، یہ جو بلوچستان میں جو واقعہ پیش ہوا ہے، اس کے پیچھے خالصتاً بھارت، اور آپ کو جو ہے وہ سکھ لیڈر، جو خالصتان کا لیڈر ہے، جس کے خلاف آپ نے کل مقدمہ درج کیا یوپی میں، وہ بندہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ بندے کی تو یہ طاقت ہے کہ آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ، اور وہ ٹرمپ صاحب کی انسٹالیشن میں، سیورنگ ان میں، حلف میں چلا گیا وہ بندہ، بالکل گیا۔ پورے میڈیا نے، دنیا بھر کے انڈیپینڈنٹ میڈیا نے کوریج کیا کہ کینیڈا سے ایک بندہ آیا جو امریکہ اور کینیڈا میں برابر طور پہ پہچانا جاتا ہے، کینیڈا کی حکومت بھی اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہ انڈیا امریکن جو ہے وہ بھی دیتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف وہ خالصتان بنانے کی بات چل رہی ہے۔ تو بھائی وہ تو تحریکیں چل رہی ہیں، اور یقین مانیے کہ پاکستان کا ایسا اس کے اندر کوئی خالصتان کی تحریک میں کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے۔ ہم تو کشمیر ابھی تک آپ سے خالی نہیں کرا سکے جناب، آپ نے اپنے ہی آئین کو توڑا، اپنے آئین۔ ہم چاہتے تھے کہ پلیبسٹ ہو، ریفرینڈم ہو، رائے شماری ہو، علاقے میں امن ہوگا، ترقی ہوگی۔ 200، 250، 300 کروڑ کا یہ ریجن ہے، چائنا 140 کروڑ، 140، 280 کروڑ تو وہ آپ ہو گئے، 20 کروڑ بنگلہ دیش ہو گیا، 300 کروڑ، 25 کروڑ یہ ہو گیا، 325 کروڑ۔ 3 ارب 25 کروڑ کی آبادی میں آپ نے نہیں سوچا کہ اپنے عوام کے لیے غربت دور کرنی ہے، اور الٹا آپ جو ہے آپ کی اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ہم نہیں خالی کرا سکے، انٹرنیشنل مدد، ایک ریزولوشن آپ کو بیٹھنا پڑے گا اگر واقعی آپ کی نیت ہے، نہیں تو اب ٹھیک ہے، آپ اپنی فوج کو بٹھا کے وہاں کھلا لیں، آپ نے سیاچین میں قبضہ کر لی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بے نظیر جب گئی تھی سیاچین تو ایک پھول لے کر گئی تھی وہاں پہ، جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ وہاں تو جی پھول بھی نہیں اگتے۔ تو یہ پالیٹکس تھی، وہ انٹرنل پالیٹکس ہے پاکستان کی۔ انٹرنل پالیٹکس میں ہمارے ہاں جو سچویشن ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں، تسلی بخش نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، BLA کے لوگوں سے میں بالکل دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بندوں کو مار دیا، آپ نے بندے بھی قتل کرا لیے، مروا دیا آپ نے، یہاں دیگر لوگ، آپ نے اپنے دشمنوں کو، اور فوج نے اور FC نے اپنے دشمنوں کو سوائے کر دیا۔ کون کس کے لیے لڑ رہا ہے یہ تو واضح ہے بالکل۔ اور انڈیا خالی نہیں کرا سکتا بلوچستان کو، یہ بات طے ہے، بیٹھنا ہوگا، ریزالو کرنا ہوگا، آپ کو حقوق کے لیے پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے۔ یہی حال ہے بنگلہ دیش کے مشرق میں کہ وہاں تو جناب علی انڈیا کچھ بھی کر لے، کرسچن اسٹیٹس بن کے رہیں گی، آپ کو ٹوٹنا ہوگا، آپ کسی کے گھر کے لیے برا سوچتے ہیں تو پہلے وہ کام آپ کے ساتھ ہو جائے گا، یہ لا آف نیچر ہے۔ ایکشن ہیز گاٹ اے ری ایکشن، لا آف نیوٹن۔ تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اصل میں اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں، اور پھر فصل آپ کو کاٹنی ہوگی۔ آپ کتنا کچھ کریں گے؟ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو ڈٹرمنڈ ہے، ریزالوڈ ہے۔ آپ چیف سے، قیادت سے کوئی سیاسی معاملات کی وجہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے جناب، ہمیں تو لڑتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، اور سچ پوچھے تو 70 سال سے ہماری فوج لڑ رہی ہے، ہمارے پیراملٹری فورسز اور پولیس سب لڑ رہے ہیں۔ اندرونی معاشرتی لڑائیوں سے پولیس لڑ رہی ہے، بارڈر پہ رینجرز ہے، اور باقی جو ریاست کے حوالے سے وہ فوج ہے اور پیراملٹری فورسز ہیں، FC وغیرہ ہیں، لیویز ہیں، کوسٹ گارڈ ہیں، تینوں سروسز ہیں۔ تو اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے جناب، آپ جتنا بھی کچھ کر لیں، الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو کم اینڈ ٹو نیگوسیشنس۔ وہاں پہ سب کچھ بلوچستان میں اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ جنگ اور خون جب زمین پر بہے گا تو اللہ رب العزت جو خزانے دینے والا ہے، ریئر ارتھ منرل، یوکرین میں دیکھیں آپ، ٹرمپ واز ویری کلیور، سو واز دا کیس ود پیوٹن، کہ انہوں نے کہا نہیں یار جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بیٹھ جاؤ،
اور وہ پھر امریکہ لے کے چلا جائے گا, وہاں سے 500 بلین کی بات ہو رہی ہے, اور ٹریلینس کے خزانے ہیں. تو ٹریلین کے خزانے پورے پاکستان میں ہیں. سندھ میں دیکھیں آپ, تیل نکل رہا ہے, کوئلہ نکل آیا, آپ کے یہاں کوئلہ بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے, سونا ہے تو سلفیورک ایسڈ کے لیے بھی سب کچھ موجود ہے, کاپر بھی ہے, گیس بھی ہے بہت بڑی. لیکن اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. نئی فوج ریز کر دی جائے گی, لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. خود بلوچستان کے عوام, خود بلوچ عوام جو پورے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, کتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورا ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, رحمیار خان, راجن پور, ملتان, سرائکی, بہت لوگ بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اپنی جو بلوچستان پروونس کی اپنی سینسس کے مطابق جو آبادی ہے اس سے زیادہ بلوچستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تو نہیں, میں تو بالکل ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگیاں ترجیح دینی چاہیے اصولوں کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, ملک کو توڑنے کے لیے نہیں. اور پھر آپ کتنا کچھ کر لیں گے, دس دا کوشچن. چائنیز پریزیڈنٹ شی کو آپ نے دھمکی دے دی کہ جب ہم آپ کا سر اتار دیں گے. کیا بھائی یار, کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کسی عام آدمی کو تو قتل کر سکتے ہیں, ظاہر ہے, عام جو نہیں تھا آدمی میرے جیسا, لیکن اتنی بڑی جنگ آپ نہیں لڑ سکتے, بالکل نہیں لڑ سکتے. اور افغانستان کے لوگوں سے اگر آپ مثال سیکھتے ہیں تو بھائی ان کے پاس بھی اسلحہ دوسرا تھا, پاکستان کی سپورٹ تھی, بیک اپ میں پاکستان تھا سارا کا سارا رشیا کے خلاف. آپ نے سمجھا کہ جی افغانستان کے لوگوں نے اگر وہاں پر یعنی رشیا کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے تو آج بھی ناردرن الائنس سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, افغانستان کے سر پر, افغانیوں کے سر پر, پشتو بولنے والوں کے سر پر. تو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ریزالو دا ایشو تھرو نیگوسیشنس. پولیٹیکل اسٹرگل, لڑائیاں, کانفلکٹ, سب کچھ چلتا رہتا ہے. لڑائیوں سے مسئلہ جدوجہد مراد نہیں ہے میری. تو جناب بنگلہ دیش کے لیے چائنا بالکل باہیں کھول کر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جو پروگرام ہے چائنا کا اپنا میانمار کے ذریعے بنگلہ دیش کے پاس پہنچنا, اور وہاں جو ابھی رکائن آرمی نے جو گڑبڑ شڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے, دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. لکھ لیں آپ, وہاں پہ رشیا بھی پہنچ گیا ایک پورٹ کے اوپر. تو جناب روہنگیاز کو مدد چاہیے, بالکل چاہیے. اور اپنا کتنا بھی کوکی چین وغیرہ کو اتحاد کر لیں آپ, میزورام کا چیف منسٹر اور فارمر چیف آف آرمی اسٹاف آف انڈیا, کتنا بھی زور لگا لیں, آپ کسی کا گھر توڑیں گے تو آپ کا گھر ٹوٹے گا. اور وہاں پہ کرسچن ریاست تو بن کے رہے گی, آج نہیں بنے گی, کل بنے گی. 7 ریاست ایک بن جائیں, 80% وہاں پہ آبادی ہے کرسچنس کی. اور کنورژن آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. ہندو مائتھولوجی سے, میتھ سے وہ نکل کر ایک ریلیجن, ڈیوائن ریلیجن کی طرف چلے گئے. ظاہر ہے یہی 3 بڑے ڈیوائن ریلیجن ہے, یہودیت اور عیسائیت اور اسلام.